میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ہم آزاد نہیں بلکہ اتنی بڑی ہستی کے ساتھ ہمارا واسطہ ہے جو کل کھڑا کرنے والا ہے۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اکیلے اکیلے، کما خلقناکم اول مرہ، جیسے اکیلے آئے ویسے ہی اکیلے جا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں ماں بیگانہ بن جائے گی، بیوی نا آشنا بن جائے گی، اولاد نے ساتھ چھوڑا، دوستوں نے آنکھیں پھیری، دشمن بھی پرائے، اپنے بھی پرائے، اپنی جان بھی پرائی، کیونکہ یہ ہاتھ بولے گا میں نے یہ ظلم کیا، پاؤں بولے گا میں نافرمانی میں چلا، اور پیٹ بولے گا کہ میں نے فلاں حرام کا لقمہ کھایا۔ میرا پورا جسم میرے مخالف اور میرے اہل و عیال مجھے چھوڑ گئے، اور اس دن پھر مجرم پکارے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، میری اولاد کو ڈال دے دوزخ میں، وصاحبتہ واخیہ، میری بیوی اور میرے بھائیوں کو دوزخ میں ڈال دے، وفصیلتہ التی تؤوی، اور میرے خاندان کو دوزخ میں ڈال دے اور مجھے بچا لے، اور اگر تجھے یہ بھی قبول نہیں تو ومن فی الارض جمیعا، تو تمام انسانوں کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے بچا لے۔ تو اللہ فرمائے گا کلا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، آج کوئی کسی کا گناہ اپنے ذمے نہیں لے سکتا۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، آج تیرا عمل تیری گردن میں، میرا عمل میری گردن میں، مرد کا عمل مرد کی گردن میں، اور عورت کا عمل عورت کی گردن میں، آج کوئی کسی کو نہیں چھڑوا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اگر کل اللہ نے پکڑ لیا تو میں چھڑوا نہیں سکتا۔ خوشخبری بھی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار بھی بتایا، لیکن ساتھ اللہ کی شان کو بھی بتایا کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ نبی کی بیٹی ہوں، اللہ نے پکڑ لیا تو میں چھڑوا نہیں سکتا۔ یا صفیہ بنت عبد المطلب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی ہیں، فرمایا انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں محمد تمہیں نہیں چھڑوا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ایک دن ہمیں کھڑا کرنا ہے، وہ غافل نہیں، پکڑ سکتا ہے، مار سکتا ہے۔ دنیا میں کیوں نہیں پکڑتا، کیوں نہیں مارتا؟ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ فیصلہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہونا ہے، اور اس کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین، وہی فیصلے کا دن ہے جس دن کھرا کھوٹا الگ کر دیا جائے گا، دنیا میں نہیں بلکہ قیامت میں اعلان ہو رہا ہوگا۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، وہ ایک دن آگے آ رہا ہے جس دن مجرمین اور متقین کو اللہ تعالیٰ الگ الگ کریں گے۔ اور دوسری وجہ نہ پکڑنے کی یہ ہے کہ اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اپنے بندوں پر فضل کرنا چاہتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اے میرے بندے، میں تمہیں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم ایمان لے آؤ اور میرے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ تو بندے کی توبہ کی انتظار کرتا ہے، قربان جائیں اس کی رحمت پر۔ تو میرے بھائیوں، ہم آزاد نہیں بلکہ ہر ایک کی کتاب اللہ کے سامنے پیش کی جانے والی ہے،
اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اللہ نیکی کو تلوائے گا، بدی کو تلوائے گا اور سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا آتیتک فضلتک وانعمت علیک، تجھے ملک دیا، مال دیا، عزت دی، دولت دی، مادہ صنعت، کیا کر کے لائے؟ کہے گا یا اللہ میں نے خوب جمع کیا اور دنیا میں چھوڑ کر آیا ہوں، اجازت ہو تو لے آؤں۔ اللہ فرمائے گا یہاں کیا لائے ہو؟ تو کہے گا یہاں تو کچھ نہیں لایا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے اس کی سیج بن جائیں گے۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، دوزخ کا بستر، آگ کا بستر، لا یسمن ولا یغنی من جوع، کانٹے دار کھانے جہاں نہ چین ہوگا نہ آرام ہوگا۔ سأرہقہ صعودا، فرشتے اس کی گردن میں توق ڈال کر ایک پہاڑ پر چڑھنے کو کہیں گے۔ وہ پہاڑ اتنا گرم ہوگا کہ وہ پاؤں رکھے گا تو وہ پاؤں پگھل جائے گا، وہ اپنا پاؤں ہٹا لے گا، ہاتھ رکھے گا تو ہاتھ پگھل جائے گا، تو وہ اپنا ہاتھ کھینچ لے گا۔ فرشتے کہیں گے کہ اس پر چڑھو، تو وہ کہے گا اس پر نہیں چڑھا جاتا۔ تو میرے بھائیوں، فرشتے اس کی گردن میں توق ڈال کر اوپر کھینچیں گے اور اس کا پورا جسم پگھل جائے گا، پھر بنے گا، پھر پگھلے گا، جیسے آگ کی حرارت سے لوہا پگھلتا ہے اور پھر اسے سانچے میں ڈال کر بنایا جاتا ہے، اسی طرح اس کا پورا جسم پگھلے گا اور پھر بنے گا۔ 70 برس پہاڑ کی چڑھائی ہے جس پر اس کو فرشتے کھینچتے ہوئے لے جائیں گے اور اوپر لے جا کر اسے پھینک دیں گے۔ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا جسم اسی طرح پگھلتا ہوا، بنتا ہوا دوبارہ آ کر وہ جہنم میں نیچے آ کر گریں گے، اور جہاں اس کو جہنم کے سانپ جو ہیں وہ اس پر ٹوٹ پڑیں گے۔ جہنم کے ایک ایک سانپ اور بچھو کا ایک دفعہ کا ڈسنا اسے 40 برس تک تڑپاتا رہے گا، تو اسے کوئی بھی چھڑوانے والا نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم اس آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزاریں، یہی ہماری زندگی کا مطلوب اور مقصود ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔